کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مرد اور عورتیں جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آنکھ کی کینچی سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون جن کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ، اللہ اللہ اللہ، آپ کی امت کے یہ ان کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے، بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہزاروں کا مجمع اگر سب درود شریف پڑھیں تو ایک وقت میں ہزاروں درود و سلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں مجھ سے سنیں اور اس کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان حشر اللہ۔ تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف،
کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا واہ واہ تو سبحان حسینی اللہ حسنی کیوں نہ محی الدین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا واہ واہ آج کی سبحان یہ اللہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواس غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سرکار بغداد کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں. مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی کا خطاب بھی سماعت کیا ہے اور میرے بعد بھی غالباً آپ بہت سارے علماء اور خطبہ کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ جو محفل رکھی ہے سرکار بغداد کانفرنس، آپ نے ہمارے بزرگوں سے اصلاحی بیانات بھی سنے، غوث پاک کی کرامتیں بھی سنی. میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بیان کر کے اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ جو وعظ اور نصیحت کا فن ہے، خطابت کا جو فن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خطیب بنایا، ہر نبی کو اہل زبان بنایا، اس لیے کہ کتاب سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، مگر خطاب جو ہوتا ہے وہ سب بندہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور خطاب لوگوں کے لیے کتاب سے زیادہ آسان. اس لیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی عطا فرمائی اور خطاب کرنے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، کتاب کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا. خطاب فرماتے ہوئے حضور نے سمجھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ انہوں نے اپنی زبان سے دین کو سمجھایا. سمجھانے والا، خطاب کرنے والا جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا کرتا ہے. حضرت سلطان بغداد، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، ہمارے اور تمہارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور کے. اللہ رب العزت نے آپ کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر، آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے. آج آپ نے کتنی محنت کی ہے، مہینوں آپ نے محنت کی ہوگی، اعلانات کیے ہوں گے، پوسٹر شائع کیے ہوں گے، اس کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع ہے. لیکن غوث پاک کی محفل میں اتنے پوسٹر کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، اعلانات کا کوئی اہتمام
اہتمام تو نہیں تھا، لیکن مرشد غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے، اور جب لوگ آتے تھے تو اللہ اکبر، کوئی روتا ہے محفل کے اندر، کوئی اللہ کے خوف سے مر جاتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، یہودی اور عیسائی آتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ فاسق و فاجر اور گنہگار آتے ہیں تو نیک ہو کر کے جاتے ہیں۔ غرض کہ میرے مرشد غوث پاک کی محفل کا رنگ ہی الگ تھا، اس میں تو جنات بھی آتے تھے، اولیاء بھی آتے تھے، بلکہ فرمایا گیا جب سرکار غوث پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو پہلے فرماتے الحمدللہ، اس کے بعد چپ ہو جاتے، اور چپ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ کہتے الحمدللہ، تو لوگ کہتے آپ یہ 2 مرتبہ خطبے میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو روئے زمین پہ جتنے ولی ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میرے خطبے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو جہاں رہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے میرا خطاب سنا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں لوگ اتراتے ہیں کہ میرا خطاب چند ملکوں میں سنا جاتا ہے، ارے یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی میرے مرشد غوث اعظم کا خطاب پوری دنیا کے ولی سن لیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ جو ولی جہاں ہوتا وہ غوث پاک کا خطاب سنا کرتا تھا، وہاں سے سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن یہ تاثیر کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر، سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطاب نہیں کرتے تھے، اصل میں بغداد میں ایک سے خطیب موجود تھے، ایک سے مقرر موجود تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مولا علی کو حضور غوث الاعظم دستگیر نے دیکھا تو مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، یہاں تو اتنے بڑے بڑے علماء مقرر موجود ہیں، میں کس طریقے سے خطاب کروں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تم خطاب کرو گے۔ عرض کی حضور میں کیسے خطاب کروں گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منہ کھولو 7 مرتبہ لعاب۔ رسول اللہ نے لعاب تھوک کو کہتے ہیں، لیکن ہم ادب کے اعتبار سے تھوک نہیں کہتے بلکہ لعاب کہتے ہیں۔ لعاب 7 مرتبہ رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے دادا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے نانا کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں مولا علی کے اور رسول اللہ کے لعاب کی برکت تھی، جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے ویسے میرے منہ میں بیان آتا تھا، میرے منہ میں خطاب آتا تھا۔ اول خطاب کیا تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، پھر میرا مدرسہ بھر گیا، میری مسجد بھر گئی، حتیٰ کہ میرا منبر اٹھا کر عیدگاہ لے گئے تو ایک وقت میں 70 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے، اور جو آتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا۔ صرف عوام نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے تھے، صرف فرشتے نہیں جنات بھی آتے تھے، جنات نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں انبیاء وہ رسول کیا خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث، مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں ان کے واس کی محفل کے اندر۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک کے زمانے میں جو مقرر لوگ تھے، اب دراصل میری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے، غوث پاک کے دور میں جو مقرر لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، آج کے دور میں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ مالداروں کی چاپلوسی کرتے تھے، وہ لوگ پیسوں کی لالچ کرتے تھے، پیسوں کی لالچ میں مالداروں کی چاپلوسی میں جو عنوان مالدار لوگ چاہتے تھے اسی طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ مثلاً پبلک میں جھگڑا لگا دینا، کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، یہ سلسلہ افضل ہے کہ وہ سلسلہ افضل ہے، یعنی پبلک کو لڑاتے رہنا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن میرے غوث نے واس کا رنگ ہی بدل دیا۔ سرکار غوث اعظم نے رنگوں کے کلر اور کلر کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، سلسلوں کی فضیلت
फजीलत पर कोई तकरीर नहीं की, नसब की फजीलत पे कोई तकरीर नहीं की। सरकार गौस आज़म ने लोगों को बुलाया कुरान और सुन्नत की तरफ और बताया कि असल चीज कुरान और सुन्नत है। अरे तुम किसी बाप के बेटे हो, अगर तुम कुरान और सुन्नत पर है तो तुम अल्लाह के मुकर्रब हो, और अगर तुम कुरान और सुन्नत से हट जाओ तो नबी का खानदानी होना भी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता। नबी का बेटा होकर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उसके बारे में कुरान कहता है लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा। और असहाबे कहफ का कुत्ता वलियों से वफा करता है तो खुदा उसको जन्नत का मुस्तहिक जाफिज़ा अता करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। अरबी नबी का गद्दार हुआ तो अबू लहब की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है, और हबशी ने नबी से वफादारी की तो हबशी ऊपर नजर आता है, और काबे की छत हबशी के कदमों को चूमती नजर आती है। वाह। सरकार गौसे आजम ने बताया असल चीज कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत से दूर रहोगे कभी इज्जत नहीं मिलेगी, कभी मकाम नहीं मिलेगा, कभी मर्तबा नहीं मिलेगा। आइए सरकार गौसे आजम कैसा वास करते थे, उस वास की कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखूं, अब उसको आप सुनिए। सरकार गौसे आजम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वास करते थे, उस वास की झलकियां सुनिए। अब मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं। मैं वही वास, मुझे याद आया दौरान खुतबा कि मैं अपना वास करने की बजाय मुर्शिद का वास पढ़ के सुना। वाह वाह, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है? जबान मेरी, ये बात उनकी, उनके नाना की बात है, उनकी बात है। आइए अब ध्यान से सुनना, बहुत वक्त आपका नहीं लेंगे, वक्त ज्यादा हुआ है, सर्दी का मौसम भी है और आप बहुत देर से बैठे भी हैं, कई खुतबा को आपने सुन लिया है। और मैं जानता हूं यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनने के आदी हैं, यहाँ के लोगों को जो बोल दो वो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो लोग खड़े हैं, अगर मैं एक जुमला कह दूंगा बैठ जाओ तो देखना अभी सब बैठ जाएंगे। कुछ आप नहीं बोलिए, बैठ जाए माशाल्लाह। देखिए ये मेरी कौम है, हम लोगों को इन पे फख्र है, हम फख्र करते हैं अपनी कौम पे कि जो काम सियासी लीडर बरसों में नहीं कर सकते, हम एक सेकंड में अपनी कौम से वो काम ले सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमारी कौम हमसे इतनी मोहब्बत करती है। तो अल्लाह के बंदो, मैं बहुत देर टाइम नहीं लूंगा आपका, ताकि आप जल्दी से घर भी जाएं। फिर कल भी महफिल होनी है, गुजरे हुए कल भी महफिल हुई, आने वाले कल भी महफिल होगी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के बंदो गौसे पाक ने कैसा वास किया है। दरअसल उनका वाज मुस्तफा जाने रहमत का वाज हुआ करता था। वो आवाज के अंदर कुरान और हदीस पेश करते थे। यहाँ एक बात, मेरे उलमा मिंबर पे बैठे हैं, ये सब मेरे मखदूम, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं अपने जूनियर उलमा से भी कहता हूँ कि अपनी मन की ठोकम ठाक करने की बजाय अगर हम कुरान और सुन्नत पेश करें वाज के अंदर, तो आज भी हम वही इनकलाब पैदा कर सकते हैं जो सरकार गौसे आजम ने पेश किया था, जो सरकार गरीब नवाज ने पेश किया था, जो बाबा फरीद ने पेश किया था। आज जरूरत है हम अपनी कौम को कुरान और सुन्नत के करीब करें। हमारी कौम कुरान और सुन्नत से बहुत दूर जा चुकी है। तो मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ। आज ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत सी हदीस है। हदीस पाक का मफहूम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शब जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया, एक रात रसूलुल्लाह को जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया। जरा दिल के कानों से सुनना भाइयों, ये जहन्नम क्या है, जहन्नम किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1000 साल तक अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया तो जहन्नम की आग लाल हो गई। 1000 साल और भड़काया तो वो
سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی، یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے کتنا بھڑکایا؟ 3000 سال تک بھڑکایا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ میں نے کہا نا، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندو سوچو، اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کرو۔ اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جس آگ کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا؟ اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا؟ ہاں، ان ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس چمڑے کا کیا ہوگا؟ اس وجود کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کر پیش کیا۔ میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سننا۔ میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں، یہ امین القادری کی گفتگو نہیں، یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں، یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے۔ حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا۔ یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے۔ وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے، آج تک صدیاں بیت گئی اس کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا، اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں۔ ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے اندر اگر تن کا چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں یہ عورتیں اور مرد وہ تھے جو حرام سنتے تھے، حرام دیکھتے تھے۔ آج حرام نہیں دیکھ رہی ہو؟ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں،
ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں, زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں, سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں. سن لو, دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا, اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے. دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں, ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا. ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں, کبھی جنت کی خبر دیتے ہیں, کبھی جہنم کی خبر دیتے ہیں. ارے وہ تو وہ میرے نبی کو خدا نے وہ آنکھیں عطا کی ہے, وہ جنت اور جہنم کا دیکھنا تو چھوٹی بات ہے, وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. وہی ہے اول, وہی ہے آخر. میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف ہے. واہ واہ واہ. یہ اپنے نبی کی شان ہے. جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرما حرام دیکھنے سے توبہ کر لو, مت دیکھو حرام, بند کر دو فلمیں دیکھنا, گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو, ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا. تمہیں ڈر نہیں لگتا, تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے, تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے. جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں, اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے, اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے. کتنی کمزور ہیں یہ آنکھیں. میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو, رحم کرو. نہیں کسی سے پیار کرتے, اپنے آپ سے پیار کر لو. یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں, یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں, یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں. یہ جوانی اللہ نے دی ہے, اس کا صحیح استعمال کر لو, آنکھوں پہ کنٹرول کر لو. ایک بات بتاؤں, حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو, حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مردوں کو, ہیروں کو, فلموں کو دیکھنے سے بچے. آج کل کی عورتیں تو سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا بناتی, آج کل کی عورتیں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی. میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء کے علاوہ آج کل تو مذہبی طبقہ بھی اب فلمیں اور گندی پکچریں دیکھنے لگا ہے. یعنی داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی. اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے, اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے. کیا بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا. اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. علماء نہیں دیکھ رہے, علماء کی بات نہیں کر رہا. اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہیں. ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو. حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے, زندیق. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں.
लोग देख रहे हैं तो हम सिगरेट नहीं पीते। अभी एक साहब ऐलान कर रहे थे ना कि आप लोग सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हो। हर जगह लिखा होता है सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हो तो आदमी नाक साफ नहीं करता, कैमरे में आ जाऊंगा। और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी करते हो। सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हो तो गुटके का थूक नहीं थूकते कि मैं सीसीटीवी के। अपने जैसा इंसान देख रहा है इतनी मोहताज जिंदगी, और अल्लाह देख रहा है इतनी आवारगी वाली जिंदगी। जितनी इज्जत तुमने सीसीटीवी कैमरे वालों की है उतनी इज्जत भी तुम अल्लाह की नहीं कर सकते। जो अल्लाह के बराबर किसी को करार दे वो मुशरिक हो जाता है। जो अल्लाह से बढ़कर लोगों को रुतबा दे, अगर वो जिंदगी नहीं तो कौन जिंदगी है? भाई लोग देख रहे तो बड़ा लुकमा नहीं खाते, और अल्लाह देख रहा है तो क्या क्या नहीं करते। तो गौसे पाक फरमाते हैं जो अकेले में गुनाह करे और लोगों के सामने गुनाह ना करे वो जिंदीक है। जिंदीक। लोगों ने पूछा क्यों जिंदीक है? कल लोगों की डर से वो गुनाह छोड़ता है, अल्लाह के डर से नहीं छोड़ता। यानी जितनी अहमियत लोगों को दी उतनी अहमियत भी तुमने अल्लाह को नहीं दी। मेरे भाई बताओ ना, अल्लाह की क्या इज्जत कर रहे हो? लोग कहते हैं आज मुसलमानों की के घरों पे बिल्डोजर चल रहे। मैंने कहा छोटा है, बद्दुआ देने नहीं आया, लेकिन हकीकत पेश कर रहा हूं। मैं जालिमों की हिमायत नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं अल्लाह हर जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं, गौर से सुनना। तुम कहते हो कि हमारी घरों पे बिल्डोजर चले, मैंने कहा छोटा है। बेटी को रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा छोटा अजाब है। बर्बाद हो रहे हो, छोटा अजाब है। क्यों? इसलिए कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की वो कद्र की जो कद्र करने का हक था। बाप देखे तो हम सिगरेट नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो जिना करने की हिम्मत कैसे होती है? पीर के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो कि पीर देख रहा है तो ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, और अल्लाह देख रहा है तो जिना की फिल्में तक देखते हो, सूद तक खाते हो, हराम तक खाते हो। अल्लाह की इज्जत क्या की है इस कौम ने? अगर आज नहीं सुधरोगे, ये थोड़ा हो रहा है बैतुल मुकद्दस में, ये थोड़ा हो रहा है हिंद और सिंध में। इसलिए कि जो कौम खुदा की इज्जत करना छोड़ देती है, अल्लाह उस कौम से इज्जत के साथ जीने का हक छीन लेता है। अल्लाह की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, उसके रसूल की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। बताओ, अल्लाह देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन है, इसी पे बात कर लूं, अल्लाह देख रहा है। अगर पुलिस वाला पॉइंट पुलिस देख रहा है, हेलमेट पहन लेते हो, पेनल्टी मार देगा। 500 बचाने के लिए अच्छी बात, हेलमेट पहनना चाहिए। मैं अपनी कौम से कहता हूं, बाइक चलाते वक्त तो हेलमेट पहनो, ये अपनी सेफ्टी के लिए। कार में बैठते वक्त सीट बेल्ट लगाओ, ये अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छी मुल्क के कानून को फॉलो करो, अच्छी बात। लेकिन एक बात कहता हूं, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो हेलमेट पहन लेते, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो सिग्नल क्रॉस नहीं करते, पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो सीट बेल्ट बांधते हो। इनके देखने का इतना ख्याल, अल्लाह देख रहा है। तुम्हारा अकीदा है ना? किसका अकीदा है अल्लाह देख रहा है? किसका? बात नहीं समझ में आ रही है। ये डर गए बहुत ज्यादा। बोलो भाई, मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूं, ये तकरीर का मेरा लहजा ऐसा है, वरना मैं बड़ा नरम दिल आदमी। बोलो भाई, अल्लाह देख रहा है, किसका अकीदा है? सुभान अल्लाह। उठा के जरा बताएं कि किसका अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्लाह देख रहा है ना। जब अब्बा देख रहे होते तो सिगरेट नहीं पीते, पीर साहब देख रहे होते तो गुटखा नहीं खाते। अल्लाह देख रहा है, झूठ कैसे बोलते? अल्लाह देख रहा है, गंदी फिल्में कैसे देखते? अल्लाह देख रहा है, गाने कैसे सुनते? अल्लाह देख रहा है, किसी लड़की पर पाप की नजर कैसे डालते? अल्लाह देख रहा है, लड़कियों से फोन पे लंबी लंबी गंदी गुफ्तगू कैसे करते? अल्लाह की इज्जत नहीं? जितनी इज्जत पीर की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं, जितनी इज्जत बाप की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं। फिर तुम कैसे इज्जत पाओगे? तुम कैसे वकार पाओगे? मेरे भाई छोड़ दो, जहां गुनाह है वहां फना है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, मर्द और औरतें,
جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آنکھ کی قینچی سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون جن کے جبڑے آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ، اللہ اللہ اللہ، آپ کی امت کے یہ ان کے جبڑے آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال آتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا آسان، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یا اللہ لوگوں نے تقریر کو فن سمجھ لیا، کتنی مشکل یہ ڈگر ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے مقرر لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگوں کو کہتے تو تھے عمل نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، پوری رات نماز پہ تقریر کی، فجر میں خود بھی سوتا رہا، قوم کو بھی سنا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں عمل کرو، عمل ضروری ہے ورنہ برباد ہو جاؤ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اور آگے بڑھے جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے، تو ہم نے کیا دیکھا؟ اب ذرا دھیان سے سننا، بہنیں اگر بات کر رہی ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کر لیں ادھر، ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں اب مرد نہیں ہیں، صرف عورتوں کا ذکر ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، یعنی یہ جو گھٹنے سے لے کر کے بیٹھک تک کا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اللہ، اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، ان کے پستانوں کو، سینے کے حصے کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے گی۔ ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لٹکا ہے اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے۔ دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے۔ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا، گائے کا دودھ پلاتی ہے۔ بھئی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا۔ میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے۔ جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت
تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی. چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے, جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے, عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے, گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے. جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے. اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ, اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے, جذبات منتقل ہوتے ہیں, احساسات منتقل ہوتے ہیں. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی, عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے. ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا. جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی, سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں, اتنی دیر ہو گئی, انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا, انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا. تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا, آنے میں دیر ہو رہی ہے, انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا. ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے, بے چینی سے ٹہل رہے تھے. ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے, ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا. ماں کو غیرت آئی, ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی, کیا بک رہے ہو, میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا, گیا ابھی تک نہیں آیا, لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں, ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے. ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو, ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے. تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان. یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے, خوشخبری لے کر آئے, سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے. ماں کو سلطان نے کہا ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے, مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا, یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے. میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی, باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی, ان کی نسل میں کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا, کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر, کوئی غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوتا تھا, کوئی غریب نواز پیدا ہوتا تھا, کوئی صابر کلیر پیدا ہوتا تھا, کوئی بابا فرید پیدا ہوتا تھا. آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی, بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے. جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے, جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے. اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی. سائنس کی ایک بات کر دوں, آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے, اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی. میری بہنوں اس لیے توبہ کر لو. پھر اس کے بعد اب جلدی جلدی پڑھوں. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آ رہی. پاخانہ سمجھ گئے نا, جن کے بدن سے جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹ رہے ہیں. ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں, یہ زنا کرتے تھے دنیا میں. آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا. آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں, آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جن کانوں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ پہنچا دے. آپ ایسے نہیں ہیں لیکن بات ہوتی ہے.
حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک پہنچا دے. اب زیادہ وقت نہیں, بہت مختصر میں ایک بات سب کر کے سمیٹ لوں گا. 16 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, 10 سال پہلے یہ حال تھا, اب کیا حال ہو رہا ہوگا.